میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے۔ اس طریقے سے امام بخاری کی یہ محنت جو ہے اس کا ثمرہ ہم اٹھا رہے ہیں کہ ان کے وہ سفر کا جو کارنامہ تھا، جو دو حدیثیں لینے واسطے گئے تھے، وہ ہم تک پہنچ گئی۔ اگر وہ پہنچتے اور ان کی وفات ان کے جانے سے پہلے ہو گئی ہوتی تو ہم اس خزانے سے محروم رہ جاتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے کہ میں آخری جو ملاقات میری ان سے ہوئی ہے مصر میں ہوئی ہے اور سن 217 میں ہوئی ہے، اور ابن حبان میں ان کی تاریخ وفات ایسی لکھی ہے کہ وہ 217 میں وفات پا گئے۔ ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ان سے حاصل کی ہے جو آپ آ گئے، اور ایک حدیث جو دوسری حاصل کی ہے وہ تاریخ کبیر کی جلد دوسری کے صفحہ 4 پر موجود ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ان سے سنی، سند کے ساتھ سنی۔ وہ حدیث یہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی خاتم النبیین ولا نبی بعد۔ فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی سبب سے انہوں نے اپنے استاد کی آخری جو حدیث ہے اسی واسطے لائے، آخر میں پہلے نہیں لائے، کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں میرے بعد نبی نہیں ہے، ایسے ہی میرا احمد بن اشکاب استاد ہے اور میں ان کا آخری شاگرد ہوں، میرے بعد ان کا کوئی شاگرد اور کوئی نہیں۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے جو مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واسطے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ حدیث حاصل کی اور آخر میں اس واسطے لایا۔ اللہ اکبر۔ باقی راوی جو ہے محمد بن فضیل، وہ عام مشہور صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہیں، صحیح مسلم کے راویوں میں سے ہیں۔ ہمارا بن کا یہ بھی عام مشہور راوی ہیں۔ ابو زرع یہ بھی عام راویوں میں راوی ہیں، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ ہے، کوئی کہتا ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے، کوئی کہتا ہے کہ جریر ہے۔ بہرحال جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام میں اختلاف ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے نام کو شاید آپ لوگ کم جانتے ہوں، ان کے نام میں بھی اختلاف ہے، ایسے ابو زرع کا نام میں بھی اختلاف ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کہ ابو ہریرہ کا نام لوگ کم جانتے ہیں، ان کی کنیت کا وہ ایک علم نام بن گیا، ایسی ابو زرع کو بھی ایسے تصور کر لیں کہ ان کو اسی نام سے لوگ پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تمام احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارہ بن کا، ابو زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوفی راوی ہے سارے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ دوسرے جو راوی ہے محمد بن فضیل، عمارہ بن کا، ابو زرع، یہ کوفی ہیں، کہ امام بخاری نے صرف اس واسطے ان کو لایا، احمد بن اشکاب کو لایا ہو، اگرچہ ان کی وفات مصر میں ہوئی ہے لیکن ان کی ولادت تو کوفہ میں ہے، ولادت کے لحاظ سے ان کو لانا مناسب سمجھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ بھی ایک نقطہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور تمام صحابہ کرام میں سے زیادہ حدیثوں کے جاننے والے جو آپ سے سنی ہیں یہی ہیں۔ محدثین نے ان کی حدیثوں کا شمار بیان کیا ہے، 4574 حدیث کے وہ حافظ ہیں۔ اتنی حدیثوں کے اور کوئی حافظ نہیں ہے۔ بعض لوگ ان کو غیر فقیہ کہتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ فقیہ تھے یا غیر فقیہ تھے، صرف ایک واقعہ پیش کر کے آگے چلتا ہوں۔ غیر فقیہ جو انسان ہوتا ہے وہ گورنری کرنے کے قابل نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خلافت میں بحرین کا گورنر مقرر کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حافظ حدیث ہیں ایسے وہ فقیہ بھی ہیں۔
ان کو غیر فقیہ کہنا یہ اپنے اسلام کو خیر بات کہنے کے مطابق ہے۔ جو لوگ ان کی حدیث کو صرف اس طرح رد کرتے ہیں تو وہ فقیہ نہیں تھے، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ فتنہ یہ پہلے بھی جرا تھا، اور میں حیران ہوں کہ مرزا صاحب نے بھی ان کو غیر فقیہ کہہ دیا ہے، جبکہ ان کے مطلب کے خلاف ان کی حدیث واقعہ بیان کیا جائے۔ ایک حدیث بیان کر کے وہ اس پر قرآن مجید کی ایک آیت بتاؤ استشہاد پیش کرتے ہیں، اس پر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ غیر فقیہ۔ حدیث وہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے مقسطن امامن عادلا، اور پھر وہ کہتے ہیں شے تم تقرؤ وَإِن مِّنَ الْكِتَابِ، یہ آج بھی پیش کرتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں۔ بہرحال غیر فقیہ کو گورنر مقرر نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق جو فقیہ ہیں، سیاست کے وہ ماہر ہیں، ان کا زمانہ جو ہے وہ سلری ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ان کی وہ سیاست کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اس کی ان کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ابھی مولانا واقعہ بیان کر رہے تھے مولانا عباد اللہ سندھی کا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب کانگریس نے 11 صوبوں میں حکومت سنبھالی تھی انڈیا کی، اور مسٹر جناح سے باتیں چیتیں ہو رہی تھی نہرو کی اور گاندھی کی۔ اس وقت مہاتما گاندھی نے اپنے 11 صوبوں کے گورنروں کو چٹھی لکھی تھی کہ اگر تم انڈیا میں حکومت کرنا چاہتے ہو انصاف سے عدل سے تو حضرت عمر فاروق کی صرف کرو۔ وہ کہ ان کے یہاں کوئی رشی ہو کوئی مہاتما نہیں ہے جو موجودہ وقت کے مسائل کو حل کرے، ان کے نزدیک بھی ان کو جھگڑا پڑا۔ وہ بھی کہتے ہیں اپنے گورنروں کو کہ حضرت عمر فاروق کی سیرت پر جتنی کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں وہ لو اور پڑھو تاکہ تم کامیاب رہو اپنے حکومت۔ بہرحال بتانا میں نے یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حافظ حدیث نہیں ہے بلکہ وہ فقیہ بھی، اور ان کی فقاہت پر کتابیں آ گئی، بڑی بڑی کتابیں آ گئی۔ دوسرا مسئلہ ہے ترازو کا۔ معتزلہ فرقہ جو ہے شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ معتزلہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ کچھ مثالیں دیتے ہیں، ہماری زبان میں مثال دیتے ہیں، بعض ان لوگوں سے جو میزان کے قائل نہیں ہے، میری بھی گفتگو ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ترازو ترازو کوئی نہیں ہے، ایسی ہے۔ انہوں نے مثال مجھے ایک دی کہ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ پہلے بات کو تول لو پھر منہ سے بول لو، بات کو تولنا کیا آپ کے پاس ترازو ہے؟ ایسی مثالیں کرسیوں کے دے کر کے اس حدیث کو اور قرآن مجید کے بہت سے مجموعے کو وہ بیکار کر دیا۔ اس بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ ترازو کو ثابت کرے اور آخری حدیث پر ثابت کرے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں فرمایا والوزن یومئذ الحق، وزن جو ہے ترازو جو ہے اس دن وہ برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا، بدیاں بڑھ گئی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹا دیا اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جس کی نیکیاں بڑھ گئی، بوجھل ہو گئی، وہ اچھی گزران میں زندگی بسر کرے گا، بہشت میں چلے گا۔ جس کی نیکیاں ہلکی رہ گئی، ترازو کا پلڑا اوپر اٹھ گیا، جھکا نہیں ہے، اس کا ٹکانا حاویہ ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے بہت زیادہ گرم۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور خدا کی ملاقات سے بھی انکار کیا، ان کے عمل برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ ہم ان کے لیے ترازو نہیں قائم کریں گے، ان کے ترازو کی ضرورت نہیں ہے، نیکی اس کے پاس ہے نہیں۔ ترازو تو تب ہو جب کوئی نیکی بھی ہو، وہ تو اپنی نیکی ضائع کر دیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔
ہم فرمان کی عملوں کو دیکھیں گے، غور کریں گے تو وہ تو خاص گز اڑا دیں گے، عمل ختم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد میں ہے، بیان کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک معاشرت میدان میں ایک آدمی کو حکم کرے گا کہ اس کو آگے لاؤ، وہ آگے کیا جائے گا، پھر حکم کو ہوگا کہ اس کے جو ہے اعمال نامے کھول دو، یہ دیکھ لے، یہ خود ہی فیصلہ کرے گا۔ اس کے اعمال نامے کھل جائیں گے 99 اعمال نامے، اور ایک ایک اعمال نامہ کا دفتر جو ہے اس کی حد نظر تک ہو جائے گا، میلوں تک پھیل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اس سے ہم کلام ہوگا، اتنکروا من ھذا شیئا، یہ جو عمل تو نے کیے ہیں جس کے دفتروں کے دفتر یہ تیرے سامنے موجود ہیں، میرے فرشتوں نے لکھے ہیں، منشیوں نے، تو اس کا کوئی انکار تو نہیں کرتا، دیکھ کر کے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں ہوا؟ ظلامہ کا کتبی الحافظون، میرے جو کاتب ہیں، منشی ہے، جو لکھتے رہے ہیں، تیری ٹیپ چلتی رہی ہے، اس پر تجھے کوئی ظلم تو نہیں تجھ پر ہو گیا؟ فیقول لا یا رب، وہ آگے سے عرض کرے گا مولا تیرے منشیوں نے ظلم مجھ پر کوئی نہیں کیا، یہ میری کرتوت کی ظاہر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اعلیٰ کا عذر ان کو عذر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حسنت یا کو نیکی تیرے پلے ہے جو ہمارے منشیوں کے نہیں آئے دفتر میں اور تیرے پاس اس کا کوئی وجود ہو، عذر ہے یا کوئی نیکی ہے تو پیش کر سکتا ہے۔ یا بات رجل ہو تو وہ آدمی بچنگا ہو جائے گا، حرار ہو جائے گا کہ میرے پاس عذر بھی نہیں اور میرے نیکی بھی کوئی نہیں، یہ اللہ جواب ہو جائے گا۔ فیقول لا یا رب، عرض کرے گا یا اللہ میرے پاس نہ کوئی عذر ہے، میں نہ انکار کرتا ہوں اور نہ میرے پاس کوئی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک فرمائے گا بلا ان لک عندنا حسنہ واحدہ، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، ایک نیکی، اس ان دفتروں کے علاوہ ایک نیکی اور لا ظلم علیک اليوم، تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، میں ظالم نہیں ہوں، وَأَمَّ اللَّهُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ ظالم نہیں ہے۔ فَيُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی، اللہ فرمائے گا تیری یہ ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے جس میں کلمہ شہادت تو نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فیقول اخبروه، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتے اس کو خبر کر دو کہ اس کی نیکی ہے۔ فیقول یا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ چھوٹی سی پرچی، یہ پورے دفتر میلوں تک پھیلے ہوئے ہے، اس کا کیا وزن ہے ان کے مقابلے؟ فیقول انک لا تظلم، تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، ابھی تو عظیم رکھتے ہیں۔ فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ، ایک پلڑے میں وہ تمام دفتروں کے دفتر رکھے جائیں گے اور ایک پلڑے میں وہ صرف پرچی جس پر لکھا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رکھا جائے گا۔ فتعیشت السجلات، وہ جو دفتروں کے دفتر ہوں گے پلڑے میں ڈالے ہوئے وہ اوپر اٹھ جائیں گے اور ایک وہ چھوٹی سی پرچی وہ بیٹھ جائے گی، وہ بیر ہو جائے گی۔ ولا یسقل شیء بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حدیث کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یہ حضور کا الگ فرمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اتنا وزن ہے کہ ایک طرف پہاڑ رکھے جائیں، ساتھ زمینیں رکھی جائیں، ساتھ آسمان رکھے جائیں اور ایک طرف رکھی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فرمایا یہ بوجھل ہو جائے گی۔ اس حدیث میں بھی ترازو کا ذکر ہے۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر اسی سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضع المیزان یوم القیامت، قیامت کے دن ترازو لگائی جائے گی، فیؤتی برجل فیوضع فی کفۃ ویوضع ما احصى علیہ، وہ آدمی ایک پلڑے میں بٹھا دیا جائے گا، پہلے حدیث میں ہے کہ اس کی ایک پرچی میں رکھی جائے گی، دوسرا ہے کہ ایک آدمی موٹا تازہ بھاری برتن ترازو میں رکھا جائے گا، اور جو اس نے کرتوتے کی ہے وہ ایک طرف رکھی جائے گی، اس کے ساتھ رکھی جائے گی۔ فتمایل بہ المیزان، تو
تو فرمایا اس بوجھ انسان کا اور اس کے جو عمل ہے گندے ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ ایسے ہی پھیل جائیں گے ہوا۔ فَيُبْعَثُ بِهِ إِلَى النَّارِ، اس کو حکم ہو جائے گا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ قال، فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِذَا أَدْبَرَ إِذْ سَائِحٌ مِّنْ عِنْدِ الرَّحْمَٰنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ، جب فرشتے اس کی پیٹھ اس ترازو کی طرف کر کے اس کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے تو پیچھے سے ایک آواز آئے گی، آواز دینے والا آواز آئے گا کہ مجھے رحمان نے حکم دیا ہے کہ میں بولوں، اس آدمی کو واپس کرو، لا تعجلوا، جلدی نہ کرو، فإنه قد بقي له، اس کا کوئی بقیہ ہے، اس کو کوئی نیکی بھی ہے۔ فیؤتی ببطاقۃ فیہا لا الہ الا اللہ، تو ایک پرچی ہوگی اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ رکھ دی جائے گی دوسری تک میزان میں، پلڑے میں۔ فتوضع فی کفۃ حتی یمیل بہ المیزان، حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ جس پر پرچی لکھی ہوگی وہ جھک جائے گا پرلا، اور اس کی بدیاں جو وہ اوپر نکل جائیں گی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے ہاں اس کی بھی نجات ہو جائے گی۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے۔